مہا اس بار سفیر کو بیٹا دینے جا رہی ہے۔ یہ بات نور جہاں کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے۔ جب گھر آ کر سفیر اپنی ماں کو مہا کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ سنبل، نور بانو اور سفینہ کی دوستی اس بار نور جہاں کو مہنگی پڑنے جا رہی ہے۔ نور جہاں اپنے تینوں بیٹوں کو اس بار قابو کر رہی ہے، لیکن اس بار یہ گھر میدان جنگ بن ہی جائے گا۔ آنے والی قسط کی مکمل کہانی میں آپ سبھی یہ دیکھیں گے کہ ہاسپٹل میں جیسے ہی سفیر کی نظر ماہم پر پڑتی ہے تو پیچھے سے سنبل یہ سارے کا سارا تماشا دیکھنے کے بعد پریشان ہو کر رہ جاتی ہے۔ سفیر اسے گھر چھوڑنے کے لیے آتا ہے اور جب وہ گاڑی سے نیچے اتر جاتی ہے تو اسے کہتا ہے کہ سنبل تم کمرے میں چلو، میں جلدی آتا ہوں۔ یہاں فوراً سے گاڑی لے کر وہ بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ بات سنبل کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ اسے شک ہو گیا ہے کہ مہا دوبارہ سے سفیر کی زندگی میں آ رہی ہے، لیکن مہا اس کی زندگی سے نکلی ہی کب تھی۔ مہا اپنی دوست نمرا کے گھر جاتی ہے، لیکن یہ ساری باتیں سفیر کو پتہ چل جاتی ہیں۔ مہا نمرا کو بتاتی ہے کہ آج سفیر ہاسپٹل میں اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہوا تھا، میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ تو نمرا کہتی ہے کہ اگر دوبارہ تمہارے پیچھے آیا اور اس نے تمہارے ساتھ رہنے کی کوشش کی تو تم کیا کرو گی؟ تو مہا کہتی ہے کہ وہ صرف اور صرف گھر تک آ سکتا ہے، میری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ یہ بات سننے کے بعد نمرا اسے سمجھاتی ہے کہ بات سنو، اگر سفیر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو تم اس کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ یہاں لوگوں نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، اس نے تو صرف دوسری شادی کی ہے۔ لیکن مہا سفیر کے ساتھ کیسے رہے؟ جس طرح سفیر نے اسے دھوکہ دیا، اس کی ماں کے چلے جانے کے بعد بھی اس کا حال نہ پوچھا، صرف اور صرف اپنی ماں نور جہاں کی وجہ سے۔ آج مہا جو اتنی نفرت کرتی ہے سفیر سے، صرف اسی وجہ سے کر رہی ہے کہ جب مہا کو اس کی ضرورت تھی تو سفیر نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ادھر گھر میں جب سفیر آتا ہے تو رات کے وقت اپنی ماں کے کمرے میں جاتا ہے، کہتا ہے کہ اماں جان، آج میں نے مہا کو دیکھا۔ یہ بات سننے کے بعد نور جہاں شاکڈ ہو جاتی ہے کہ دوبارہ بھی سفیر مہا سے مل رہا ہے، لیکن جب سفیر بتاتا ہے کہ مہا امید سے ہے تو نور جہاں حیران ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسے شک ہوتا ہے کہ کہیں مہا تو اس گھر کو پہلا وارث نہیں دینے والی۔ نور جہاں اس بات کو سوچنے لگ جاتی ہے۔ گھر میں آنے کے بعد سنبل پریشان ہو کر رہ جاتی ہے۔ سفینہ اسے سمجھانے لگتی ہے کہ ہم مڈل کلاس لوگوں کے ماں باپ شادی کے بعد ہونے یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ ایک بار ان کی شادی ہو جانے کے بعد اس کے بعد ان کا جینا مرنا سسرال میں ہی ہوتا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد سنبل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ دوبارہ سے سفیر کی زندگی میں مہا آ گئی ہے۔ غریب ماں باپ کی لڑکی کو سسرال میں رہنا پڑتا ہے، وہ خوش ہو یا نہ ہو، وہاں پر مڑ کر وہ واپس نہیں دیکھ سکتی۔ سفینہ کی باتیں سننے کے بعد سنبل کو اس بات سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ جو باتیں پہلے سفینہ اسے سمجھایا کرتی تھی وہ کتنی درست تھیں اور ان کا حقیقت سے لینا دینا ضرور تھا۔ ادھر اکیلی بیٹھی سنبل ڈبے میں پڑی مچھلیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ دونوں مچھلیاں اکٹھی تو رہ رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن قید ہیں۔ جس طرح وہ اور سفیر ایک ہی گھر میں اکٹھے تو رہ رہے ہیں لیکن نور جہاں کی قید میں ہیں۔ وہ بیٹھی ہوتی ہے تو نور بانو اس کے پاس آتی ہے تو نور بانو اسے سمجھاتی ہے کہ تم حالات کا مقابلہ کرو۔ تو سنبل اسے کہتی ہے کہ یہ گھر کسی جہنم سے کم نہیں۔ جب ایک ہارا ہوا انسان دوبارہ ہارتا ہے تو وہ قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ جس پر نور بانو اسے کہتی ہے کہ تم خود کا کمپیریزن مہا سے مت کرو،
تم ایک الگ انسان ہو، تمہاری ایک الگ زندگی ہے، تم حالات کا مقابلہ کرو بجائے کہ تم ڈر کے یہاں بیٹھ جاؤ۔ سفیر مہا کے گھر اس سے ملنے جاتا ہے تو مہا پہلے تو اس سے ملنے کا انکار کر دیتی ہے، لیکن بعد میں سفیر کے بہت اصرار کرنے پر وہ اس سے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ سفیر کے بیٹے کی ماں بننے والی ہے، جس پر سفیر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بس نہیں چلتا کہ وہ خبر جا کر نور جہاں کو سنائے۔ آنے والی اقساط میں آپ دیکھیں گے کہ سفیر کے بیٹے کا سن کر نور جہاں مہا کو واپس گھر لے آئے گی، اور جب مہا گھر آ جائے گی تو نور بانو، سفینہ اور سنبل یہ مل کر نور جہاں کا مقابلہ کریں گی۔ نور جہاں کے بیٹے اس کے خلاف ہو جائیں گے اور نور جہاں کا گھر میدان جنگ بن جائے گا، اور نور جہاں یہ سب کرتا ہوا دیکھے گی کہ اس کے بیٹے آپس میں خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے ہیں، اور وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک لاش کی طرح اپنے ہی گھر میں رہے گی، اور یہی نور جہاں جیسی عورت کا انجام ہونا چاہیے۔